السلام علی سید الانبیاء والمرسلین. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پیارے بھائیو، آج کا ہمارا موضوع ہے شکر. اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا. خلاق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا کہ اے میرے بندے تم میرا شکر ادا کرتے جاؤ، میں تمہیں اور عطا فرماتا چلا جاؤں گا. دو چیزیں ہیں پیارے بھائیوں، ایک ہے شکران نعمت اور ایک ہوتی ہے کفران نعمت. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے اوپر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو کر اس نعمت پر بندے کو استقامت کے ساتھ وہ نعمت اور بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. دوسرا ہے کفران نعمت، کہ اللہ پاک کو نعمت عطا فرمائے، بندہ اس نعمت کی قدر نہ کرے، اس پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے، تو اللہ پاک پھر بندے سے اس نعمت کو چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے. ان دونوں تعریفوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اگر اللہ پاک ہمیں مال و دولت دے، اگر اللہ پاک ہمیں دنیا کی مال و دولت دے تو ہم اگر اس کی قدر کریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، فضول خرچی سے بچیں، ایسی جگہ پر اپنے مال کو خرچ کریں جہاں اللہ نے حکم عطا فرمایا، اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کریں، اس کے اندر عیاشی کا پہلو نہ رکھیں، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کے دیے میں سے اس کی راہ میں دے رہے ہیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیے ہوئے میں سے کئی گنا بڑھا کر پھر عطا فرما دیتا ہے. یہ ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا. لیکن ہم نے بڑے بڑے برج زمین پر الٹتے دیکھے، زمین پر آسمان سے زمین پر گرتے دیکھے کہ اللہ نے بڑا مال و دولت دیا، لیکن انہوں نے خرچ کرنے میں کوئی حد نہ رکھی. جہاں جیا یا خرچ کیا، فضول خرچی کی، عیاشی کے طور پر خرچ کیا، اور پھر چند ہی دنوں کے اندر اس نعمت کا جب انہوں نے بے دریغ استعمال کیا، نہ اللہ کا شکر ادا کیا، نہ اللہ کی راہ میں کچھ دیا، تو پھر چند ہی دنوں کے بعد وہ لوگ سڑک پر آتے ہوئے دیکھے ہیں. تو فرمایا جب اللہ نے کوئی نعمت دی اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. کس طرح سے؟ اس کو صحیح جگہ خرچ کر کے، صحیح وقت پہ خرچ کر کے، اور اللہ کا شکر ادا کر کے تم اللہ کا جو ہے وہ بندگی کرو تو اللہ پاک تمہیں اور بھی کئی گنا تک عطا فرما دے گا. اسی طرح سجدے کی توفیق، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، نیک اولاد، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، صحت تندرستی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور بالخصوص فی زمانہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائی ہے تو اس پر ہمیں بے بہا خلاق کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے. چونکہ کل ہم نے صبر پڑھا تھا، جو صبر ہے اس کا شکر کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے. جس وقت بندہ صبر کرتا ہے تو شکر اس کے اندر، شکر کا پہلو اس کے اندر مخفی ہوتا ہے. ایک بندہ صابر ہوتا ہے، ساتھ وہ شاکر بھی ضروری ہوتا ہے. یہاں پر ایک حکایت عرض کروں گا. ایک اللہ کے نبی راستے سے گزر رہے تھے، اللہ کے نبی ایک راستے سے گزر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک پتھر میں سے پانی نکل رہا ہے، بہت زیادہ پانی نکل رہا ہے پتھر میں سے. تو اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، یہ پتھر میں سے پانی کس طرح نکل رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. قریب کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جہاں سے پانی کا وجود ہو. ایک پتھر ہے، اس کا سینہ پھٹا اور پانی نکلنا شروع ہو گیا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس پتھر سے پوچھ لو پانی کیوں نکل رہا ہے. تو اس پتھر کو اللہ نے زبان دی کہ وہ اللہ کے نبی سے کلام کرے. تو اللہ کے نبی نے اس پتھر سے پوچھا کہ تیرے اندر سے پانی کیوں نکل رہا ہے. تو اس پتھر نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اپنی زبان سے کہا کہ جس دن سے میں نے یہ آیت کریمہ قرآن پاک سنی ہے، وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہیں، جہنم کی آگ کا جو بالن ہے وہ انسان اور پتھر ہیں، اس دن سے میں رو رہا ہوں، اس دن سے میرے اندر سے پانی نکل رہا ہے، میرے آنسو بہ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ یا اللہ، تیرا کتنا خائف پتھر ہے، یہ کتنی خائف مخلوق ہے کہ تیرے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہے. اے میرے مالک مولا، اس کو اس ڈر پر آزادی عطا فرما دے. تو
تو اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ تو جہنمی پتھر نہیں، تو جنتی پتھر ہے، اب خوشی کا اظہار کر۔ تو پیارے بھائیو اللہ کے نبی چلے گئے، تو کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اللہ کے نبی کا اسی راستے سے گزر ہوتا ہے، تو آپ نے پھر دیکھا کہ پھر پتھر میں سے پانی نکل رہا ہے۔ آپ نے پھر پتھر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ نے تجھے جہنم سے نکال کر جنتی پتھر بنا دیا، اب کیوں رو رہا ہے؟ اب تیری آنکھوں میں سے آنسو کیوں ہے، پانی کیوں نکل رہا ہے؟ پیارے بھائیو یہاں پر ہمیں اپنے دلوں کا زنگ دیکھ کر، اپنے دلوں کے سخت دیکھ کر اس پتھر سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس پتھر نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہا کہ پہلے میں اس لیے رو رہا تھا کہ اللہ مجھے جہنم میں نہ پھینک دے، اب میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہنم سے نکال کر جو جنت میں داخلہ عطا فرمایا ہے، میں اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ یہ جو میرے آنسو خوشی کے آنسو ہیں، اللہ کے شکر کے اندر آنسو ہیں۔ تو اگر ہمارا دل بھی گناہوں سے سخت ہو چکا ہے تو ہمیں اس پتھر سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خلاق کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی الی الحجارۃ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ فرمایا کہ اس کے بعد کچھ لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر پھٹتے ہیں اس میں سے پانی نکلتا ہے، لیکن انسان کا دل ایسا ہے کہ جب گناہوں کی وجہ سے وہ سخت ہو جاتا ہے تو پھر وہ نرم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو فرمایا نرم کس طرح سے ہوگا؟ پہلے اس پر صبر کرو، پھر اللہ کا شکر ادا کرو، عالم تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ۔ ایک آنسو آنکھ میں سے نکلنا یہ دل کو نرم کر دیتا ہے، جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ایک تو ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اللہ پاک ہمیں کسی بھی آزمائش میں مبتلا کرے، لیکن دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ شکر کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اگر آج انسان دوسرے انسان کی مدد کرے تو وہ شکریہ کے طور پر مسکرا کر دیکھ لے تو ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ خلاق کائنات جو ہمیں ازل سے اب تک زندگی دے رہا ہے، ہمارے پہلے سانس سے آخری سانس تک ہماری ضروریات پوری فرما رہا ہے، ایک دن میں کئی کلو آکسیجن ہم استعمال کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، زندگی کا تسلسل اللہ کی ذات پہ ہے۔ جب ہم اللہ کا شکر تہ دل سے ادا کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں اور بھی زیادہ عطا فرما دے گا۔ جب بھی اللہ پاک نعمت دے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیشہ اللہ کے شکر کے کلمات زبان پر رکھیں تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو کر کے ہماری زندگی کو اپنی خاص رحمت سے منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔